اس کو مسائل گا، اس کے اوپر وہ نمائش کرے گا اور وہ دجال کی مخالفت کرے گا، اس کے اوپر وہ آگ برسائے گا۔ میرے بھائی ہمارے پاس وہ مسائل ہوئے یا ہماری حکومت نے اعلان کیا تو خدا کی قسم اپنا جان، اپنی جان، اپنا تن اور من مستق سازی پر قربان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی مسلح افواج کشمیر میں اتاری تھی، اور آج تک ہمارے اس خطے کا مسئلہ جو ہے وہ سارے مسائل کا ایک مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ اتباع پر بات کیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن یہ امت اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنی ہے، قیامت تک کے لیے قائم رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان یہودیوں کو وہ مزہ چکھانا ہے کہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا تو یہودی ہوگا، درخت بولے گا کہ میرے پیچھے کام ہے اسے نکالو۔ اور ہندوؤں کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ 27 اکتوبر کے حوالے سے میرے نوجوان کے اپنے ذہن میں رکھیں کہ کشمیر ہو اس پہ بھی ناجائز قبضہ کیا گیا، فلسطین پہ بھی یہودیوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ مسلمان بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے ہر موقع پہ امت کی ترجمانی کرتے ہیں، پاکستان کے محب وطن شہری بن کر جہاں پہ ہم سب کو اکٹھا بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ گزارش چاہوں گا، یہودیت اور اسلام کی جنگ اس وقت سے شروع ہو گئی تھی کہ جس وقت فلسطین کے اندر بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی اور عورتیں بھی یہود و ہنود کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہوں، اور مساجد اور ہاسپٹل یہ بھی محفوظ نہ ہوں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس طرح وہ الکفر ملت واحدہ پوری دنیا کے کافر ایک جگہ پہ جمع ہو گئے ہیں، تو امت مسلمہ کو بھی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اسے صرف قرارداد یا زبانی جمع خرچ سے نہیں، عملاً اور عسکی صلاحیت کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے، اور فلسطین کے ان بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور پوری حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ صرف ایک دفاعی جنگ ہے، باقی سارے مسلمانوں نے حملے کیے ہیں، اپنے شہر سے نکل کے ان کا مقابلہ کیا ہے، شہر کے اندر جا کے جو جنگ لڑی ہے وہ صرف غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہے۔ میدان بدر کو دیکھ لیں، آج بھی میں نے پہلے بھی اس سے اور مختلف مواقع کے اوپر یہ بات کی ہے، آج پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں بندے بھیجتے، فوج نہیں بھیجتے، تو ہمیں اجازت دیں ہمارا ایک جہاز بھر کے ادھر چھوڑ آئیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے بم بھی پاس رکھیں، اپنا اسلحہ بھی پاس رکھیں، اپنی ایٹمی صلاحیت بھی پاس رکھیں، ہم کیا کریں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوگا نا کہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں ادھر ہاسپٹل کے اندر مسلمان بچے مر رہے ہیں، ہم ان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہماری حکومتوں کے اندر تو غیرت نہیں ہے، تو ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے نہتے ہونے کے باوجود بھی آگے ہیں۔ ہم پہلے مریں گے اور پھر ان کو بچائیں گے، لیکن یاد رکھنا ایسے نہیں مریں گے۔ ہاں، پہلے نیتن یاہو کو مار کے مریں گے، وہ امریکہ والے بندر کو مار کے مریں گے، ایسے نہیں مریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آج میں پوچھتا ہوں ان عرب کے حکمرانوں سے، خاص طور پر سعودیہ والوں سے یہ پوچھتا ہوں، جہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے دین شروع ہوا ہے، شروع ہوا تھا لیکن رہا نہیں ہے، آغاز ادھر سے ہوا تھا، لیکن آج اور جا کے اسرائیلی شہر بسائے وہاں پر۔ کیا یہ کسی سے بات ڈھکی چھپی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ تمہاری خباستیں ہمارے علم میں نہیں ہیں؟ یہ تمہاری ساری خباستیں ہمارے علم میں ہیں، اور پاکستان کے اندر باری باری جو بھی ہو، میں یہ
فلسطین کے اوپر ہونے والا ظلم و ستم، اس کے اندر جس طرح سے یہود و حنود شامل ہیں، اسی طرح سے نبی کی ختم نبوت کے غدار بھی شامل ہیں۔ وہ ہمارے پاکستان کی تمام یہ جو جنہیں آپ لوگ سیاسی پارٹیاں سمجھتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان قادیانیوں کو پھوپھا بنانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس لیے حضرات اس طرح سے نہیں کام چلے گا۔ ہم گزارش کرتے ہیں اس میڈیا کی وساطت سے اور موجود مختلف ایجنسیز کی وساطت سے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ زبانی جمع خرچ نہیں کرے بلکہ فلسطینیوں کی فزیکل مدد کرے، کیونکہ ہم ایٹمی پاور ہیں پوری امت مسلمہ کے اندر، تو کچھ تو غیرت دکھانی چاہیے نا، کچھ تو ایمانی حمیت ہونی چاہیے نا۔ تو یہ مسئلہ فلسطین کا ہو یا کشمیر کا ہو، لبنان کے مسلمان ہوں یا اردن کے مسلمان ہوں یا شام کے مسلمان ہوں، لوگوں کبھی سوچا آپ نے وہ جو کئی گاڑیوں کے اوپر وائٹ کلر کی گاڑیوں کے اوپر کالے رنگ کے ساتھ UN لکھا ہوتا ہے، ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ وہ کدھر چلے گئے کہ اگر کافروں کا کتا بھی مرے تو وہ حرکت میں آ جاتے ہیں؟ تو ادھر تو 6,500 سے زائد لوگ اور 18,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے، بچے اور ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹروں کو مارا گیا، تو کیا ان کو انسانی حقوق ادھر یاد نہیں آتے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ UN جو ہے نا، یہ امت مسلمہ کے حقوق کی لمبردار یا محافظ نہیں ہے، یہ یہود و حنود کے مفادات کی محافظ جماعت ہے۔ یہ پلیٹ فارم اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں آپ کہ ادھر خاموشی کیوں ہے۔ تو یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ خالی زبانی جمع خرچ نہ کیا جائے۔ تو ہم تو بڑا آسان سا حل بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں بھیجیں، ہم جانے کو تیار ہیں اور انشاءاللہ اپنا اپنا ذاتی ویپن لے کے چلے جائیں۔ تم اپنے ہتھیار پاس رکھو، ہم اپنے ذاتی ویپن لے کے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کہ ہم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کافروں کو، یہودیوں کو ماریں گے اور مسلمانوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ تو اس لیے حضرات، آج جتنے احباب نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی، جتنے احباب نے اس کے انعقاد میں، اس کو آرگنائز کرنے میں جتنے لوگوں نے حصہ ڈالا، سارے مبارکباد کے مستحق ہیں اور اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا